زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی عقائد کے حوالے سے اسپیشل درسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تقدیر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے تقدیر کو تسلیم کرنا، تقدیر کو ماننا فرض ہے، ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے تقدیر کا ذکر فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے احادیث کریمہ میں بھی تقدیر کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث جبرائیل، جس میں حضرت جبریل امین ایک دیہاتی انسان کی شکل میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے تھے، اور آپ نے ایمان، احسان اور اسلام کے بارے میں حضور سے سوال کیا تھا، اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی سوال کیا تھا۔ یہ حدیث پاک مشکات کے اندر، بخاری، مسلم، تقریباً حدیث کی سبھی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس میں جب انہوں نے یہ کہا مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو اس میں حضور نے جہاں ایمان باللہ کا تذکرہ فرمایا، فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا، نبیوں پر اور کتابوں پر، قیامت پر، وہیں حضور نے تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ آپ نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور یہ فرما دیا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت پر، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ مگر یہ بھی آج یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں، ان میں تقدیر کا مسئلہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ نازک ہے۔ اتنا نازک ہے کہ خود حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں غور و فکر کرنے سے منع فرمایا، بحث کرنے سے منع فرمایا، گفتگو کرنے سے منع فرمایا۔ بس ایمان لانا ہے تقدیر پر۔ تقدیر کیا ہے ابھی میں آپ سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف لائے۔ صحابہ تقدیر کے بارے میں بحث و تکرار کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، خوب غور و فکر کر رہے تھے۔ حضور نے سنا تو آپ سخت ناراض ہو گئے، اتنا ناراض ہوئے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ بالکل انار کی طرح سرخ ہو گیا، لال ہو گیا غصے میں، اور آپ نے انتہائی غضبناک لب و لہجے میں فرمایا، کیا تمہیں اسی کام کا حکم دیا گیا ہے؟ سارے کام چھوڑ کر تقدیر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، کیا میں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ تو اس طرح حضور نے اپنی برہمی کا، اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا۔ صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مولا کائنات ہیں، دیگر اکابر صحابہ، ان کو بھی تقدیر کے بارے میں غور و فکر کرنے سے روکا گیا، منع کیا گیا، کیونکہ انسانی عقل میں اتنی طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ تقدیر کی حقیقت کو صحیح طور پہ سمجھ سکے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس سے اللہ نے پردہ نہیں ہٹایا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم قیامت کے دن تقدیر کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے۔ اس کو یوں سمجھ لیں آپ، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا،
اور اس پر روایتیں موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جنت میں مسلمان ہی جائیں گے، جنت میں دیدار کریں گے اللہ رب العزت کا اپنے مرتبے کے لحاظ سے۔ اب اللہ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے سے پاک ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو جس کو بھی دیکھیں گے وہ ایک دائرے میں ہوگی، اس کا آپ کی نظر اس کا احاطہ کرے گی، اس کو گھیر لے گی، وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ مگر اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، پھر کیسے دیدار ہوگا؟ کیسے دیدار ہوگا ہم کو نہیں پتہ ہے، جب دیکھیں گے تب معلوم پڑے گا کیسے دیدار ہوگا۔ تو اس کی حقیقت میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا ہے، مگر تقدیر کی حقیقت میں پڑھنے سے منع کیا گیا۔ تقدیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی ہونے والا ہے قیامت تک اپنے علم ازلی کے مطابق اس کو لکھ لیا ہے لوح محفوظ میں، مگر اس کے لکھ دینے سے بندہ مجبور نہیں ہوگا کہ جو اللہ نے لکھا بندہ کرنے پر مجبور ہے، ایسا نہیں ہے۔ بندہ اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے پیدا ہو جانے کے بعد جو کچھ کرنے والا تھا، چونکہ اس کا علم اللہ کو ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نے کر لیا تب اللہ کو علم ہوا، یہ تو جہالت ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی شان ہے کہ آپ کچھ کریں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ کام کیا۔ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے علم ازلی سے بندوں کے سارے کاموں کو جانتا ہے، بندہ کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کتنے زمانے تک رہے گا، کتنی سانسیں لے گا، کتنی باتیں بولے گا، کتنے اچھے کام کرے گا، کتنے برے کام کرے گا، کہاں اس کو موت آئے گی، کائنات میں کیا کیا ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہونے والا تھا اور بندہ اپنی مرضی سے جو کچھ بھی کرنے والا تھا، اللہ نے اپنے علم ازلی سے ان تمام باتوں کو لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ اب جو کچھ بندہ کر رہا ہے لوح محفوظ کے مطابق کر رہا ہے، بس یہ ہے تقدیر کی حقیقت۔ مگر اس کے لکھ دینے سے بندہ مجبور نہیں ہو گیا۔ مجبور تو تب ہوتا جب بندے کو اللہ مجبور پیدا فرماتا۔ اللہ نے بندے کو مجبور پیدا نہیں فرمایا۔ بندہ نہ مختار کل ہے نہ مجبور محض ہے۔ ہم پتھروں کی طرح مجبور نہیں، بس پڑے ہوئے ہیں، کوئی اختیار، کوئی پاور، کوئی طاقت، کوئی قدرت ہمارے پاس نہیں۔ اور ہم مختار کل بھی نہیں کہ ہر طرح کا اور ہر قسم کا اختیار ہمیں حاصل ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ جزئی طور پر معمولی قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اپنی مرضی سے ہم جا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ہاتھوں کا، پیروں کا، زبان کا، ناک کان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم پر کوئی جبر نہیں، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ہم جو چاہیں کریں، اپنے اعضاء جسمانیہ کا جس لحاظ سے استعمال کرنا چاہیں کریں، اور ہم اس میں مجبور نہیں ہیں۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ تو بندہ اپنی اختیار سے جو کچھ کرنے والا تھا اللہ نے اس کو لکھا ہے لوح محفوظ میں، اسی کا نام تقدیر۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کہ انسانوں نے جو کچھ بھی کیا سب زبر میں ہے، لوح محفوظ کی تختیوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو کچھ لوح محفوظ میں انسان وہی کریں گے، انسانوں نے وہی کیا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ انسانوں نے جو کچھ کیا یا جو کچھ کریں گے وہ لوح محفوظ میں ہے، یہ فرمایا گیا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ایک اندازے سے، ایک حقیقی اور صحیح اندازے سے پیدا فرمایا، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اس طرح کے دیگر کئی آیات کریمہ ہیں اور احادیث کریمہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ تقدیر ایک ہے قضاء مبرم، یعنی بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ کے جو اس کے بارے میں جو حقیقی علم ہے، اٹلی اور حقیقی علم، بالکل آخری فیصلہ بندے کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں قضاء مبرم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 قسمیں اور بھی ہیں۔ ایک قضاء مبرم اور بھی ہے جس کو قضاء معلق شبیہ بمبرم کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کسی امر کو اللہ نے کسی دوسرے امر پر معلق فرمایا ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی۔ مثلا یہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھوایا فرشتوں کے ذریعے سے کہ زید فلاں دن بیمار ہو جائے گا، بس، مگر اس کے علم میں یہ ہے کہ اگر وہ 100 روپے صدقہ کرے گا تو بیمار نہیں ہوگا۔ اس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔
یہ قضائے معلق شبیہ بمبرم ہے، اس میں تبدیلی تو ہوتی ہے مگر تبدیلی کا علم کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں، اس کی مقدس بارگاہ میں رہنے والے ملائک مقربین مقرب فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا، اس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو حدیث پاک میں کبھی کبھی قضائے مبرم سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ قضائے معلق ہے جس کو شبیہ بمبرم کہا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اپنے ایک فرمان میں یہ کہا ہے کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ قضائے مبرم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، قضائے مبرم جو اللہ کا حقیقی آخری فیصلہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، تو غوث اعظم نے ایسا کیسے فرما دیا کہ میں قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں؟ تو اس کے ہمارے علماء نے جوابات دیے ہیں کہ اس کا معنی قضائے شبیہ بمبرم ہے، حقیقی قضائے مبرم نہیں ہے، یعنی جو ٹلتی بدلتی اگرچہ اس کا علم اللہ ہی کو ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا۔ اور ایک قضائے معلق وہ ہے جو قضائے معلق محض ہے، یعنی ایسی تقدیر جو کسی دوسرے کام پر معلق ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے اور اس کا علم فرشتوں کو بھی ہوتا ہے۔ مثلا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ آج زید کو یہ تکلیف پہنچے گی، میں وہی مثال ریپیٹ کر رہا ہوں، مگر اگر وہ 1000 صدقہ دے گا تو یہ تکلیف نہیں پہنچے گی، اور یہ بات فرشتوں کو بھی معلوم ہے۔ یہ بات پہلی میں فرق کیا ہے، فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، صرف اللہ کو علم تھا، اس میں فرشتوں کو بھی علم ہے، تو اس کو قضائے معلق محض کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں تقدیر کی ہیں، بنیادی طور پر ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور تھوڑی سی ان کی تشریح کر دی آپ کے علم اور آپ کی معلومات کے مطابق اور آپ کے عقل کے مطابق۔ تو یہ ایک نازک ترین مرحلہ ہے تقدیر کا، اور یہ سمجھیے تاریک سمندر ہے، جو اس میں جتنا زیادہ غوطہ مارنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، اور پھر آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ وہ زندیق ہو جائے، ملحد ہو جائے، دین سے بے دور ہو جائے۔ آج لوگ شتر بے مہار کی طرح دینی ایسے امور میں جن میں غور و فکر کرنے سے خود حضور نے منع فرما دیا، اس میں زبردستی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور غور و فکر کر کے اپنی عاقبت کو، اپنی تباہ و برباد کو خراب کر لیتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے وہ شقاوت و بدبختی سے دوچار ہو جائیں گے ایسے لوگ۔ جب حضور نے منع فرما دیا تو ہماری کیا حقیقت کہ ہم اس میں غور و فکر کریں؟ یہاں تک کہا گیا کہ جو تقدیر میں غور و فکر کرے گا ہلاک ہوگا، تو اس کا ایمان ضائع ہوگا اور شکوک و شبہ سے بالکل دوچار ہوگا، کوئی بعید نہیں کہ آگے چل کے وہ منکر ہو جائے وہ۔ اس لیے تقدیر کا مسئلہ سمجھنا عام انسانوں کی بس سے باہر ہے۔ جب ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسی نفوس قدسیہ کہ جن کا علم انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ، ان کو منع کر دیا گیا، تو ہم اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہے کہ ہم ان تمام باتوں میں غور و فکر کر سکیں؟ بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی مرضی، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کر رہا ہے اور اللہ کے ارادے سے کر رہا ہے، اور بندوں کے اچھے کاموں میں اللہ کی رضا ہے اور برے کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی کر رہا اللہ کے ارادے سے فرق کر رہا ہے، اور اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق اس کو محفوظ فرما لیا لوح محفوظ کے اندر۔ بس اتنی تقدیر کی حقیقت ہے، باقی اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں لمبی گفتگو ہے۔ ایک اپنے انڈیا ہی کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ محب اللہ بہاری علیہ الرحمہ، ان کی کتابیں بھی ہمارے یہاں کورسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مسلم الثبوت ایک کتاب ہے عربی زبان میں، اصول فقہ میں بڑی مشکل ترین کتاب ہے، وہ مشکل ترین کتاب۔ اس کے اندر انہوں نے تقدیر کی ایسی بحثوں کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے جہاں تک جانا منع تھا، حد کے آگے نکل کر انہوں نے بحثیں شروع کر دیں۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے ساری بحثیں، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے افی خود جوابات بھی دیے، انہوں نے بحث چھیڑی بھی اور جوابات بھی دینے کی کوشش کی اپنے علم کے مطابق۔ تو اب پڑھنے والوں کو شک ہو جاتا کہ یہ سنی عالم دین ہے یا نہیں ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ۔ تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ علامہ محب اللہ بہاری علیہ الرحمہ نے مسلم الثبوت کے اندر تقدیر کے حوالے سے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں اور وہ باتیں بھی چھیڑی ہیں جن کو چھیڑنا منع کیا گیا تھا، کیا یہ اپنے سنی عالم دین ہے کیا؟ یہ سوال ہوا، لوگ شک میں پڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ سنی عالم دین ہے، جید عالم دین تھے، مگر ٹھوکر کھا گئے وہ، کیونکہ جہاں پہ جانے سے منع کیا گیا تھا وہاں وہ چلے گئے تو ٹھوکر کھا کے گر گئے، وہ ان سے چوک ہو گئی، خطا ہو گئی۔ تو اس لیے جب بڑے بڑے اکابر علماء کو روکا گیا تو ہم عام انسانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔